ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ نذیر شاہ، ARY نیوز کی خبر کا ایکشن تو لے لیا AIG نے، جو بغیر ہتھکڑی کے پہنچایا گیا ان کو آج، لیکن اب تک اس پر کوئی ایکشن بھی ہوا ہے؟ حال کوئی ایکشن ہوتا سامنے نظر نہیں آیا، کیونکہ ایکشن جب ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کا ایک آرڈر جاری ہوتا ہے جس پہ یا تو سسپینشن لکھا ہوتا ہے یا ایکسپلینیشن لکھا ہوتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے ایکسپلینیشن کے بعد پھر جو اگلا آرڈر ہوتا ہے جب سیٹسفائی نہ ہو اس کے جواب سے تو پھر اس کو سسپینشن یا دیگر طریقے سے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو اس طرح کا جو معاملہ ہوا ہے، کیونکہ ایک ہائی پروفائل ملزم کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے، جس طریقے سے اس کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے، یہاں پر ہم نے بالکل نہیں دیکھا۔ ایک عام طریقے سے اس ملزمہ کو جس طرح لے جایا گیا، اگر یہ ملزمہ چاہتی تو جب تفتیشی افسر اس کو لے کے جا رہے تھے تو شاید راستے سے ہی اس کو چھڑا کر اس کے ساتھ ہی لے جا سکتے تھے۔ تو ان کو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو باقاعدہ ملک گیر ایک سسٹم چلا رہی ہے، خود ایک ڈرگ لارڈ ہے، تو اس کو کس طرح پیش کرنا چاہیے، پراپر باقاعدہ سیکیورٹی حصار میں اس کو لے جایا گیا تھا۔ اور جو قانون کہتا ہے کہ خاتون ملزمہ کے ساتھ خاتون پولیس کانسٹیبل ہوتی، جو اس کا ایک نے چین پکڑی ہوتی دوسرے نے ہاتھ پکڑی ہوتی، اس طرح اس کو عدالت لے کے جاتے، اور جب عدالت میں کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں تو پھر اس کی ہتھکڑی کھول دی جاتی ہے، اور جب واپس آتے پھر ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے، پھر وہ ہتھکڑی کھلتی ہے۔ عدالت کے گیٹ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو پھر قیدی کے طور پر اس کا نام لکھ جاتا ہے، تب اس کی ہتھکڑی کھولی جاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں ایسا کوئی سسٹم، کوئی پروسیجر ایسا نظر نہیں آیا، اور نہ ہی ان اہلکاروں کے خلاف ہمیں کوئی کارروائی ہوتی بھی اب تک نظر آئی ہے، کیونکہ اس پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈائریکٹ اس پہ SP انویسٹیگیشن کو شوکاز نوٹس جاری کریں، اور جو اہلکار ساتھ موجود تھے وہ سسپینڈ ہو، اور ان کو پوچھا جائے شوکاز میں کہ انہوں نے اتنی سنگین غفلت کیوں کی، اس کو اتنا زیادہ آرام دہ ماحول کیوں فراہم کیا گیا، کمفرٹ زون جسے کہا جاتا ہے اس میں کیوں رکھا گیا، موبائل فون کیسے اس نے استعمال کیا، کس طریقے سے وہ اتنے مزے سے عدالت میں گھومتی رہی، جس کی جب دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، اور ARY نیوز کا جو ہمارا کیمرہ مین تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ ایسے میں پولیس خود تھوڑا کوشش کرتی ہے کہ ایسے ظاہر کرے جیسے انہوں نے اپنے SOPs کو پورا کیا ہے، لیکن یہاں پر ہر چیز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ طاقت اور پیسے کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یہ پتہ لگانا پولیس افسران کا کام ہے، اور سزا اور جزا دینا بھی اب انہی کا کام ہے۔ جی نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، سلمان لودھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلمان، AIG نے نوٹس لیا، انہوں نے کیا کہا نوٹس میں؟ کوئی کارروائی اب تک ہوئی ان اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے گرفتار کرنے کے بعد پروٹوکول دیا؟ کراچی پولیس چیف نے تو معاملے کا پہلے ہی نوٹس لے لیا تھا۔ جب ARY نیوز نے اس معاملے کا خبر نشر کی تو اب IG سندھ نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا ہے، اور عدالت پیشی میں لانے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ کراچی پولیس چیف نے پہلے جو نوٹس دیا تھا، کہا گیا تھا DIG ساؤتھ سے واقعے کو تحقیقات کرنے کی ہدایت کی تھی، اور واقعے کی انکوائری رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ اتنی ہائی پروفائل ملزمہ کو کس طرح عدالت لے جایا گیا ہے اور کس طرح اس کو واپس چھوڑنے گیا ہے، جس طرح پروٹوکول دیا، یہ آج اس کی عدالت میں پیشی کا معاملے کی اگر ذکر کیا جائے تو 12 بجے کے بعد اس کو عدالت لایا گیا تھا، اور یہ 1-1.5 بجے کے بعد وہاں سے واپس روانہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس تمام سینیریو میں جب عدالت کے جو عملے میں سیکیورٹی ہوتے ہیں، کسی نے ان کو اعلیٰ افسرانوں کو آگاہ نہیں کیا۔ 3 بجے کے بعد جب اس معاملے کی خبر ARY نیوز نے نشر کی ہے تو اس کے بعد تمام افسران نے نوٹس لیا۔ پہلے کراچی پولیس چیف نے معاملے کا نوٹس لیا تھا، اب IG سندھ نے بھی معاملے کا نوٹس لیا۔ DIG ساؤتھ کو انکوائری کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی جو پولیس کے اہلکار، خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نذیر شاہ، ریمانڈ تک حاصل نہیں کر سکی پولیس، جس کی استدعا کی گئی تھی، 6 روزہ ریمانڈ مانگا گیا تھا، لیکن عدالتی کسٹڈی میں جیل بھیج دیا گیا۔ آپ یہ بتائیے کہ کہاں FIR میں فلاز ہیں، کہاں پر جو کیس ہے اس کو درج کرنے میں نقائص ہیں، نقص ہیں، کمی ہے، کہاں غلطیاں ہیں پولیس کی جانب سے، خود ہی پولیس کی غلطیاں، اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جان بوجھ کے کیا گیا ایسا کمزور کیس بنایا گیا تاکہ رہائی آسان ہو سکے، ضمانت آسان ہو سکے؟ دیکھیں، پولیس میں 2 قسم کے مراحل ہوتے ہیں، ایک آپریشن پولیس ہوتی ہے اور ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم FIR دیکھیں اور FIR کا متن وغیرہ اگر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس میں کوئی خلا ہو یا مزید اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جا سکے، کیونکہ
جو اس کے اندر نارکوٹکس ایکٹ ڈالا گیا ہے اس کے تحت جو برآمدگی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر کافی سنگین سزا اور جرمانہ یہ دونوں ہیں. اسی طرح جو غیر قانونی اسلحے کا کیس ڈالا گیا ہے اس کے اوپر بھی اتنے آرام سے اس کو جو ہے ریمانڈ نہیں ملتا. لیکن جب یہ دونوں ایف آئی آریں کٹی ہیں اس کے بعد پھر جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو باقاعدہ ایک افسر کی جانب سے, تفتیشی افسر کی جانب سے ایف آئی آر کٹنے کے بعد ایک کیس چالان بنایا جاتا ہے جس کے اندر وہ پوری تفصیل وہ والی لکھتا ہے جو پولیس کے پیپرز ہوتے ہیں. وہ ایف آئی آر میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی جو تفتیشی افسر اس کو شامل کرتا ہے اور اس کیس کو اتنا مضبوط بنا کر عدالت میں پیش کرتا ہے جس میں عدالت جج دیکھے اور دیکھتے ساتھ یہ ہو گئے کہ ہاں اس کا ریمانڈ میں دیتا ہوں. یعنی آپ کا کیس اتنا ٹھوس ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہونی چاہیے, آپ تمام چیزوں کے بارے میں جج کو بتاتے کہ اس کے کتنا اس کا یہ نیٹ ورک کتنے سالوں سے پکڑی نہیں گئی ہے. آپ جج کو بتاتے کہ اس کے خلاف 12 مقدمات درج تھے. اس کے جو کوکین ہے کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد سے اس کے کسٹمرز ہیں, صرف کراچی میں 800 کے قریب ہے. جج کو کنونس کیا جاتا ہے, نہ کہ جج کو دیا جاتا ہے کہ سر اس پہ ہمیں ریمانڈ چاہیے تو جج کہے گا ٹھیک ہے اس کو ہم جوڈیشل ریمانڈ دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ اور جب نذیر شاہ الزامات اتنے سالڈ ہو, منشیات برآمدگی کا معاملہ, اسلحہ بھی غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا, پھر اقدام قتل کا مقدمہ بھی ہو, اور وہ خود بھی اعتراف کر رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے, بڑے بڑے پولیس والے آئے اور وہ دعوے کر کے چلے گئے, ریٹائرمنٹ کے بعد کہتے رہے کہ ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں کر سکے. کیا وجہ سامنے آ رہی ہے اس تمام تر صورتحال پر؟ دیکھیں اس پورے معاملے میں ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ یہ انتہائی طاقتور شخصیت ہے, اس کے پاس پیسہ. اگر ہمیں پولیس نے خود بتایا ہے, جو وفاقی سول ادارے سے بھی ہماری بات ہوئی تھی, حساس ادارے سے, تو ہمیں مجموعی طور پر یہی پتہ چلا ہے کہ اس نے اربوں روپے اپنے اس ڈرگ کے کام سے کمائے. جو سوچیں پاکستان کے کئی شہروں میں باقاعدہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہو جو صرف 1 گرام ہیروئن کم سے کم 25,000 روپے کی بیچ رہی ہو, 1 گرام, جو کئی کلو کے حساب سے فروخت کرتی ہو, جس کا ہفتہ اور اتوار کو اور جمعے کو کئی کلو فروخت ہوتا ہو. تو آپ سوچو اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پولیس سمیت دیگر اداروں کے جو بلیک شیپس ہیں وہ اس سے پیسے کھاتے رہے, رشوت لیتے رہے, اس کو سہارا اور سرپرستی بھی دیتے رہے. یہ خود بتاتی رہی ہے. اس نے ایک ادارے کا نام لیا جو ابھی نام لینا تو قبل از وقت ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک ادارے کا اہلکار ہے, نام میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ احسان نام بتایا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے بھائی کو اٹھایا, ٹارچر کیا اور مجھے پریشر ڈالا. تو پہلے میں نے اس کو 50 لاکھ روپے, اس کے بعد وہ ہر مہینے کبھی مجھ سے 30 لاکھ کبھی 40 لاکھ روپے لے جاتا تھا. تو آپ یہ سوچیں یہ ایک سنگل اہلکار کی بات ہو رہی ہے. دوسرا ہمارے سامنے مزید اپڈیٹس بھی یہ آئی کہ جب اس کو لاہور میں بھی ایک بار یہ اس کو کسی نے پکڑا تھا تو جس پولیس افسر نے پکڑا تھا اس نے اس سے شادی کر لی تھی, ڈی ایس پی نے, اور اس کے بعد وہ اسی کے پیسوں سے اس سے 2 بنگلے بھی لیے. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا جو اس کا پہلا شوہر تھا وہ ملائیشیا میں رہتا ہے جس نے اس کو کوکین بنانا سکھائی تھی, اور اس نے جو کوکین بنانا سکھائی تھی یہ اس سے کہیں آگے نکل گئی تھی, اور یہ ون اینڈ اونلی اور ہول سولو طریقے سے اپنی خود پروڈکشن کرتی تھی. چلتا پھرتا اس کے پاس لیب تھا, اپنا خود یونٹ تھا, اور خود ہی یہ کوکین تیار کر کے خود فروخت کرتی تھی. کسی کسٹمر سے اس کا کوئی شخص رابطے میں نہیں ہوتا تھا, ہر کسٹمر ڈائریکٹ اس کے رابطے میں تھا, وہ اس کو واٹس ایپ کرتے تھے اور یہ آن لائن منشیات اس دیے گئے ٹائم پر دیے گئے پتے پر پہنچاتی تھی. جی اچھا, یہ سب تو ہو رہا تھا, باقی جو گرفتاریاں ہیں اس گینگ کے لوگوں کی اس بارے میں کیا اطلاعات ہے, کیا پولیس کا موقف سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں یہ کام تو سیکنڈ فیز کا ہوتا ہے. جب آپ پہلے فیز میں گرفتار کرتے ہیں تو سیکنڈ فیز آتا ہے تفتیش کا. تفتیش میں جب ملزم بتاتا ہے کہ وہ کس سے رابطے میں تھا, کون سہولتکار تھا جرم میں, ایک تو دیکھیں وہ ہے جو اس سے خرید رہے, ایک بائر ہے اور ایک جو ہے اس کے ساتھ جو ایسوسیٹس کہہ لیں, اکمپلکس کہہ رہے ہیں, جو اس کا ساتھی ہے. تو ساتھی کون کون ہے یہ تو تب پتہ چلتا نا جب پولیس کو ریمانڈ ملتا. جب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے گا تو اس میں پھر پولیس اتنے آرام سے اس سے وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتی کہ کون اس کے ساتھ ہوتا تھا, کس نے اس کے ساتھ سہولت کاری کی, کس کو اب گرفتار کرنا چاہیے. سب سے ضروری چیز اس پورے کیس میں صرف یہی ہے کہ یہ تو پکڑی گئی, لیکن اتنی طاقتور کیسے ہوئی, کون سے وہ ہاتھ تھے
جنہوں نے اس کو اتنی طاقت بخشی تھی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ یہ پولیس کے افسران کو میسج کر کے کہتی تھی کہ اگر پکڑ سکتے ہو تو مجھے پکڑ کر دکھاؤ، اور دھڑلے سے یہ اپنے ڈبے اپنے نام کے ساتھ کوکین فروخت کرتی تھی. جی رائٹ. اچھا، یہ سب کچھ تو ہو رہا تھا جس طرح وہ اپنے نام کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ کوکین فروخت کر رہی تھی اور واضح کر رہی تھی کہ کراچی میں ہم نے اندھیر ڈالا ہوا ہے. اس کے پولیس کو چیلنج بھی کری تھی. اس کی یقینی طور پر نذیر خریدار بھی معمولی نہیں ہوں گے. ابھی ہم نے کچھ عرصہ قبل دیکھا تھا مصطفیٰ عامر مرڈر کیس میں جب ارمغان قریشی کا معاملہ سامنے آیا تھا، وہاں پر بھی یہی علاقے تھے کراچی کے جہاں پر بڑے پیمانے پر ڈرگ سپلائی ہو رہی تھی، منشیات سپلائی ہو رہی تھی. وہ بھی اب پتہ نہیں کہاں گئی، اوراق میں غائب ہو گئی وہ تفتیش جو تھی. اب یہ جو تفتیش ہوگی، جو اس طرح معاملہ اٹھایا ہے، جو سامنے آیا، ARY نیوز مسلسل اپڈیٹ بھی کرا اپنے ناظرین کو بھی اور حکومت تک بھی معاملہ پہنچا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، یہ بھی اسی طریقے سے اوراق میں گم ہو جائے گا؟ میں ایک کرائم رپورٹر ہوں اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ کون سی چیز جا کر کیسے ہٹ کرتی ہے. تو جو ہم نے ترجمان سے سندھ حکومت سے بات کی، جو ہمارا موقف یہ تھا کہ سندھ حکومت محکمہ داخلہ سندھ کے ذریعے پراپر اس معاملے پر GIT بنوائے. اس پورے معاملے کا صرف ایک حل ہے کہ جوائنٹ جو ہے نا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے. اس ٹیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا، اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، رینجرز بھی ہوتی ہے، IB بھی ہوتی ہے، اور وہ حساس اداروں کا ایک ایک جو افسر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو کوئی کسی دوسرے ادارے کے افسر کو کنونس نہیں کر سکتا یا اپنے ساتھ ملا نہیں سکتا. GIT کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو چیز فائنل ہو جاتی ہے، آپ سمجھے کہ وہ آپ اس کو 90% تسلی بخش کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ GIT نے باقاعدہ ایک رپورٹ کی، اور کنکلوژن جو اس کا نکلتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس سے یہ جو ملزم ہے اس نے جو کیا ہوتا ہے اس کی چیزیں محرکات سامنے آتے ہیں، اس میں جو اس کے ساتھی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور پھر اس GIT کی جب رپورٹ عدالت میں پیش کی جاتی ہے جس سے یقینی طور پر حتمی مانا جاتا ہے، تو اس پر پھر اس ملزم کو وہ قرار واقعی سزا دلوائی جا سکتی ہے. تو اگر سندھ حکومت اس میں سیریس ہے، سندھ پولیس سیریس ہے، تو وہ ڈیمانڈ کریں کہ اس پر GIT بنائی جائے، اور اس کے جو بھی اس کے ساتھ سہولت کار ہیں اس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ انوالو رہیں، تو ان چہروں کو سامنے لانا چاہیے. جی رائٹ، وہ چہرے تو بالکل سامنے ہیں. اور کتنا وقت آپ سمجھتے ہیں اب لگے گا یہ معاملہ آگے بڑھنے میں؟ دوسرا یہ کہ جو بڑے بڑے خریدار ہیں وہ جب سامنے آئیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں بطور صحافی اس کیس کو آپ نے بہت زیادہ اسٹڈی بھی کیا ہے، جو اس کے وہ سپورٹر جن کی بیس پر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا، میں باہر آ جاؤں گی، ہم نے کراچی میں اندھیر ڈالا ہے، وہ سپورٹر بھی گرفتار ہو سکیں گے؟ ان تک بھی ہاتھ پہنچ سکے گا قانون کا؟ دیکھیں، دو صورتیں ہوتی ہیں جب کوئی شخص بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ایک تو اس کے پاس پیسہ بہت ہو اور ایسے طاقتور لوگ ساتھ ہوں جو قانون سے تعلق رکھتے ہو یا قانون کو مینیپولیٹ کر سکتے ہو. یعنی کہ آپ چاہے پولیس لے لیں یا کوئی دوسرا ادارہ لے لیں یا بیوروکریسی لے لیں یا پھر بزنس مین لے لیں، مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں جو کہیں نہ کہیں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ فار ایگزامپل آپ نے کسی ملزم کو پکڑا، اگر کوئی شخص اس کے لیے فون کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے فون کرنے والا کون ہے، تو اس کو سہولت بھی اس فون کے حساب سے دی جاتی ہے. تو اس کے ذہن میں یقینی طور پر کوئی ایسے شخصیات ہوں گے کہ میرے پیچھے کوئی منسٹر ہے یا وٹ ایور جو بھی شخص موجود ہے، اور اس کے ساتھ یقینی طور پر جب یہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے تو اس کا پراپر ایک وکلا کا پینل بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے اس کو یہ یقین دہانی کرائی بھی ہو کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جب بھی کبھی کسی اس طرح کرمنل معاملات میں پھنسیں گے تو ہم آپ کو باہر نکال دیں گے. کیونکہ پولیس کے لیے سب سے زیادہ جو لمحہ ہوتا ہے مشکل، وہ کسی بھی کیس کو پروڈیوس کرنا، اس کو پرسو کرنا، اس کو ثابت کرنا اور اس کو سزا دلانا. دیکھیں، جو بھی قانونی معاملات ہوتے ہیں اس کے فیزز ہوتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کیس بناتے ہیں، کیس کے بعد آپ کیس کو چلاتے ہیں، پھر آپ کامیابی سے ایویڈنس پیش کرتے ہیں اور جج کو قائل کرتے ہیں. آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جج جب آپ کے تمام ثبوت، شواہد، ہر چیز دیکھتا ہے تو جج مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے ثبوتوں اور شواہد کی بنا پر اس کو سزا دے سکے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی شہر کا یا سندھ پولیس کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو تفتیشی پولیس ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. اگر یہ معاملہ صرف تفتیشی پولیس کے سپرد کر دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنی آسانی سے سزا دلوائی جا سکے گی.
یہی کیس اگر ایس آئی یو کے پاس ہوتا، سی آئی اے اسپیشلائز یونٹ ہے جو آن لائن منشیات پہ باقاعدہ تجربہ رکھتا ہے، اگر یہ سی آئی اے کے سپرد کی جاتی یا اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے تو اس کے اوپر اور بھی اچھے طریقے سے کام ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک ڈسٹرکٹ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئی ہے، 2 مقدمات بھی وہاں درج ہوئے ہیں، اور آپریشن پولیس کے بعد جب اس کی کسٹڈی تفتیش پولیس کے ہاتھ میں آئی تو پھر آپ نے اس کا حال بھی دیکھا کہ انہوں نے اس پیشی پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہم اس کے آگے کچھ نہیں، اور وہ پیچھے اس کے ایسے چلتے رہے جیسے کوئی بہت طاقتور وہ خاتون ہو اور وہ اس کے آگے بے بس ہو. جی اچھا نذیر، یہ بتائیے گا کہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کیا اس سے پہلے بھی اس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے کبھی؟ دیکھیں، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کی گرفتاریاں ہوئی تھی لیکن ضمانت پر رہا ہو گئی تھی. پولیس کی جانب سے وہ تفصیلات بھی حاصل کی جاتی ہیں کہ کس سال میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار کرنے والا افسر کون تھا اور اس میں کیا کیسز تھے اور کن وجوہات پر یہ چھوڑ دی گئی تھی. ہمارے پاس مزید اطلاعات بھی آ رہی ہیں، دیگر اداروں کی جانب سے بھی کل اس کی گرفتاری کی کوشش کی جائے گی اور عدالت سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ اس کی گرفتاری بھی کی جائے. مزید اس کے کیسز چیک کیے جا رہے ہیں، صرف 10 کیس تو اس کے مختلف تھانوں میں جو 69C کے جو منشیات کے سیکشن ہوتی ہے اس کے تحت درج ہیں، لیکن مزید بھی اب دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف اور بھی کوئی مقدمات تھے، اور کراچی کے علاوہ اگر دوسرے شہروں میں بھی اگر کوئی مقدمات ہے تو اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائے گی.